أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. یہ سورت حج ہے، مدنی سورت ہے اور 78 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے 103 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کی 23ویں سورت ہے. اس سورت میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں. ماقبل کی سورت میں تھا ذالک الیوم الحق، اور ماقبل تھا وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت نزدیک ہے یا دور ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں. اور یہ بھی کہا قال رب حکم بالحق، خدایا ہمارا فیصلہ برحق فرمائے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. سورت شروع ہوئی تھی انبیاء تو قیامت سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. مختلف انبیاء کی مناسبت سے اس کی یاد دہانیاں کرا دی گئی. چنانچہ سورت حج یہ العبادت المخلصہ للہ وحدہ کے عنوان سے سورت کا مقصد ہے التوحید الخالص للہ جل وعلا، اور اس پر قاعدے اور واقعات ذکر فرمائے، کیونکہ قاعدے اور واقعات کے ذکر کرنے سے مسئلہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. مسئلہ ہے اور مثال نہیں دے رہے ہیں، جیسا گھوڑا ہے اور اس کو لگام نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے بہت خطرناک ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے. مفسرین کے دو قول ہے، یہ کہ قیامت جیسے جیسے نزدیک آئے گی آئے دن زلزلے ہوں گے، آئے دن سیلاب ہوں گے، آئے دن تباہیاں ہوگی. اب ایک زلزلہ صبح گزر گیا، زور پھر شروع، اور اس کو اشراط اور احوال قیامت کہتے ہیں. لیکن بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ بل ذالک ہول و فزع و زلزال کائن یوم القیامہ فی الفرسات بعد القیام من القبور. واختار ذالک ابن جریر. مفسر ابن جریر اور بعض بڑے اکابر نے کہا ہے کہ قبور سے نکلنے کے بعد جو تکالیف اور مصائب و شدائد ان سلاسل کا بیان ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ایسا ڈرو کہ نافرمانی نہ ہو سکے، ایسا ڈرو کہ اطاعت اور فرمانبرداری بجا نہ سکے. آج سے 50 سال پہلے کابل استاد مولانا کی شادی تھی اور ان میں بڑے علماء خاص کر ان کے استاد جمع تھے. ڈاگئی مولانا عبداللہ سے سب کے سرتاج تھے. انہوں نے تفصیلی تقریر کی تھی اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے خلق تقوی اختیار. قیامت زلزلے بڑے زیادہ، اور ساتھ میں کوئی واقعہ سناتے تھے تو پھر کہتے ادا تقوی ہوا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دیکھیں گے ان زلزلوں کو یا قیامت کو، بھول جائے گی دودھ پلانے والی دودھ، جو وہ دودھ پلاتی ہے یہ بچے کو بھول جائے گی. حالانکہ دریاؤں میں لاشیں نکلی ہے تو شیردہ نے شیرخوار کو گود میں پکڑا ہے
اور اسی حالت میں فوت ہوئی. مگر قیامت کا زلزلہ اس سے بھی خطرناک ہے. چند سال پہلے جنرل ضیاء کے دور میں اوجڑی کیمپ نوشہرہ اوجڑی کیمپ اسلام آباد میں کئی دھماکے ہوئے تھے، خاص طریقے سے کرائے گئے جنرل ضیاء کو ہراساں کرنے کے لیے. اس وقت بھی نوشہرہ شہر کی عورتیں گھر کو چھوڑ کر بچوں کو بھاگی اور انہیں واپس نہ گھر معلوم تھے نہ بچے معلوم، ایسا خوف تھا. دو آدمیوں کو تنبیہ کے باوجود تنبہ نہ ہوا. جنرل ضیاء کو یہ 2-3 جگہ سخت قسم کے دھماکے کرائے اور ان کو تنبیہ تھی کہ آپ کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن زور اور بہت زیادہ تھا اور پورے سربراہ کا ملک کا فوج کا. آخری دھماکہ پر وہی تھا جس نے اس کو باولپور سے جہاز اڑا دیا. اسی طرح بے نظیر جو پیپل پارٹی کی وہ تھی، بہادر عورت تھی اور مشرقیت اس میں بہت زیادہ تھی. وہ اللہ کے دین کو عجیب طریقے سے مانتا. یہ خود پیپل پارٹی والے اس سے بے خبر اور جاہل ہیں. اس کی کتاب ہے دختر مشرق، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک لیڈر اور ایک سیاسی شخصیت نہیں، اللہ کی خاص بندی اور خدا سے ڈرنے والی. جس انداز سے اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، جس انداز سے اس نے اپنے اسلام پر فخر کیا ہے کہ میری حکومت اس لیے ختم ہوتی ہے کہ ایک تو میں نسوانی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مذہب کو ترجیح دیتی ہوں. مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ دینی مدرسوں علماء پہ ہاتھ ڈالو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں اسلامیزیشن کو غلبہ حاصل ہے. اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ میرے بھائی شاہ نواز جب مرا تھا تو جنازے کا اعلان ہم نے کیا تھا عصر کے بعد، لیکن جنازہ اٹھانے والے زور کے بعد آئے. میں نے پوچھا اعلان تو عصر کے بعد ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ، میں نے کہا نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو مردے سے تنگ ہوتے ہیں. میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھی رہوں گی اور عصر تک اس کا دیدار کروں. کام مشرقی لوگ اپنے مردوں پر جان چڑھتے. اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میری سیاست سے میرے بچوں کو بہت نقصان پہنچا اور میں ان کو کبھی بھی پورا وقت نہ دے سکی. اور پھر لکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے بختاور غالباً یہ واصفہ ہے، یہ میری بہن کے پاس تھی دبئی میں، اور میں اکثر اس کے رونے کی آوازیں سنتی. بہن سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے خیر خیریت سے کھیل رہی ہے یہ وہ. تو ایک دفعہ میں اچانک دبئی پہنچ اور ایئرپورٹ سے میں نے ان کی آوازیں سنی رونے. حالانکہ وہ فلیٹ جس میں وہ رہتی تھی بہت دور تھا. جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتی گئی، تو کہا وہ آوازیں بڑھ رہی تھی. میں جب بہن کے گھر داخل ہوئی تو بچی رو رہی ہے. میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی؟ کہ بس اسی طرح ہر وقت روتی رہی. کہا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، اس کو ساتھ لے کے نہیں گئی. کہا اس فلیٹ سے میں نے اس کو کندھے میں ڈالا اور وہ سو گئی. اور یہاں جو ڈیفینس میں کہاں پر کلفٹن میں بنگلہ ہے، ہاں بلاولا، اس کا یہاں تک وہ بچی اٹھ نہ سکی، سو رہی. تو میرے دل پر یہ داغ ہے کہ کاش کی یہ ماں کی تربیت میں رہتی تو انہیں کتنا خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خواب میں بھی دکھایا ہے. ایک ایسا خواب میں نے جمعے کے وقت جو صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا اور 11 ساڑھے 11 تک جاری، 2.5 گھنٹے کا خواب. اس خواب میں مجھے یہ بھی کہا
کہ شاید مجھے اور موقع نہ ملے، ورنہ میں اس دفعہ دھڑیلے سے اسلام نافذ ہے۔ اور مجھے امریکہ نشانہ بنا چکا اور امریکہ نے تمام میرے قتل کرنے کی ذمہ داریاں سونپ دی، لیکن میں اس خوف خطر کی وجہ سے نہ سیاست چھوڑوں گی اور نہ اپنا دین چھوڑوں، ورنہ کارساز کے حملے کے بعد تو اس کو کہا گیا کہ بس آپ کارنر میٹنگوں پر اتفاق کریں، لیکن وہ تھی تو عورت، لیکن ہمت اس کی مردانہ تھی۔ وہ یوم زنانا اور کارنوں کو نارینا۔ بہرحال مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے بڑے مناظر حالانکہ زندگی پر کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ اب ہے، اور نہ مجھے اس پارٹی سے کوئی سروکار ہے، خاص کر طالبان کی مخالفت پر ان سے بہت ناراض تھے، لیکن اس نے مجھے خواب میں کہا کہ افسوس صد افسوس کہ ہمارے علماء حکمت نہیں سمجھتے، کہ اگر میں یہ نہ کروں نا تو میں بالکل ان کے سامنے واضح ہو جاؤں گی کہ میں اسلام چاہتی ہوں، کہ یہ وہ آپشن ہے کہ جس میں میں طالبان کا مخالفت کرتی ہوں تو امریکہ مجھے کچھ دن دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ قتل سے پہلے اس نے مجھے 3 نام بتائے کہ یہ میرے قتل کے مرتکب ہو: امریکہ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، واجد شمس الحسن جو سفیر تھا برطانیہ کا، اور یہ یہاں جو اس کا یا دہشت گردوں کا نمبر تھا، تو یہ 4 آدمی کی ذمہ داری۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے ان کے بارے میں کلام میں احتیاط کی، اور جب وہ ترکی کا اس وقت نظام قطعاً غیر اسلامی تھا اور اس کا وزیر اعظم ایک عورت تھی، اور اس نے ضبط تولید پر ایک اجلاس بلایا تھا عالمی، اور بے نظیر اس میں خصوصی مہمان تھے، لیکن بے نظیر نے مصر جا کے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین ہوں اور 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں، ترکیہ میں ایک اجلاس ہے کہ مسلمان بچے کم پیدا کریں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجلاس غلط ہے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ میری مدد کریں۔ شیخ الازہر جاد الحق نے اس کو کہا کہ میں تیار ہوں تعاون کرنے کے لیے، آپ تشریف لائیے، میں انتظار کروں۔ جتنی دیر میں بے نظیر جامعہ ازہر پہنچ رہی تھی، شیخ الازہر بما 10-15 بڑے مشائخ کے باہر استقبال کے لیے کھڑے اور اس کے سوال پر ایک پورا مقالہ بک کی شکل میں تیار کر کے اس کے آگے رکھا۔ جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤ، بی بی نے کہا میں پڑھ کے آپ سنو۔ بی بی نے شیخ الازہر کے سامنے علماء کے محضر میں وہ پورا مقالہ پڑھا اور بڑی خوشی سے، اور اس نے وہ مقالہ وہاں جا کے پڑھا۔ وہ ترکی وزیر اعظم درمیان میں بکتی رہی، بکواس کرتی رہی، لیکن بے نظیر نے اس کو کہا آرام سے بیٹھو، جو میرا مذہب ہے، میرا حق ہے، میں وہ بیان کروں، میں تیری کوئی پابندی نہیں۔ اور ان کو کہا کہ ضبط تولید کے تمام قاعدے مغرب کے شکست خوردہ ذہن کے ہیں، اللہ کا نظام، اللہ کی رزاقیت، اللہ کا دین اس کو ہمیشہ رد کرتا ہے۔ اسلام مخلوقات کے بڑھنے پر، انسانوں کی نفری پر فخر کرتا ہے، شکر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو عجیب عجیب واقعات میں، اور ایک دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو اس نے کہا تھا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ ملائیں، آرڈیننس پاس، اور ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ آپ کے سر پر بڑا پکا دوپٹہ ہوتا ہے، اس نے کہا یہ مسلمان عورت کی شان۔ بالٹی ملئی سے، اور جب
جو وزیر اعظم تو اور یہ لوگ امارٹی میں تھے، مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے جو کیا ہوا تھا عبد الخیر وہ حضرت کے آبائی وطن. اخبارات میں باتیں ہوتی رہی تو بے نظیر کا بیان اس طرح ہے. ہم انتظار میں ہیں کہ وزیر اعظم مولانا کی مجلس سے کیا تاثرات لے کر لوٹیں گے. رہ گیا مولانا فضل الرحمان کا ان سے متاثر ہونا، اس کا سوال ہی پہلے دس پر ثابت قدمی باری یقین رہ گئی. یہ بات کہ مولانا ان سے متاثر ہو، اس کا کوئی سوال پہلے نہیں. اور جس دن دیکھیں گے قیامت کے زلزلوں کو، بھول جائے گی دودھ پلانے والی عورت جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، وَتَدَعُ اور جل لے گی كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حاملہ اپنا حمل. کہ 40 دن کا پانی جو عورت میں ہوگا وہ بھی پھینک دیں. زور اتنا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے خودی میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وہ کوئی نشے میں نہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی رسوائی سے اور عذاب تکلیف سے محفوظ فرمائے. میدان قیامت اور محشر بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ جھگڑتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی دین کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے. اکثر فضول باتیں جو کرتے ہیں بے علم. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کا. مرید مانا سرکش. مرد یمرد کے معنی شیطان کی سرکشی. غالباً زاہد القوثری یا شیخ مصطفیٰ صبری نے کتاب لکھی وسیلے پر، اس کا نام ہے ارغام المرید. وہ سرکش جو جائز وسیلے کا انکار کرتا ہے اس کو لگام. مردت الجن سرکش شیاطین جو رمضان میں باندھے جاتے ہیں. کتب علیہ لکھا گیا ہے شخص کے بارے میں، یعنی شیطان کے بارے میں، انہ من تولاہ جو اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ وہ اس کو بھٹکائے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر اور لے چلے گا اس کو جلانے والے عذاب کی طرف. کوئی جس شخص میں جو صلاحیت ہو دوستی میں وہ دکھایا. ایک عالم ہے بلند بام اور بہت ہی اعلیٰ مقام مرتبے کا، اس کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں تو لوگ علم کے دروی نہ ہو جائیں. ایک موسیقار ہے جو مختلف باجے اور ڈول بجاتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والا اسی کام میں لگ جائے. یقیناً صحبت اور دوستی کا اثر ہے. تو جو شیطان کو دوست بنائے گا، جس نے سب سے پہلے نافرمانی خدا کی اور حضرت آدم کے آداب میں کمی کی، یقیناً وہ اس کو دنیا کے اندر بھٹکا دے گا اور آخرت میں آگ میں جلائے گا. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ یہ شیطان کی دوستی کی غلط تاثیر ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ یہ اس کا انجام. دنیا کی سزا فَأَنَّهُ يُضِلُّ اور جہنم کی آخرت کی سزا، اور لے چلے گا اس کو عذاب جلانے والے کی. میں کبھی کبھی عجیب باتیں بھی مجھے یاد آ جاتی. وہ ہمارے یہاں ایک پرانا رسم ہے شاید نہ ہو کہ جب کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں عورتیں رات کو وہاں جمع ہوتی تھی ہر رات خوشی میں،
اور پھر بڑی بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں بوڑھی بالکل منکر نکیر کے قریب، وہ نماز کی جو جگہ ہے چبوترا، اس کو پشتو میں کہتے ہیں دن کا چا، عربی میں کہتے ہیں صوفہ، اس پہ کڑی ہو جاتی تھی اور پھر وہ چاند کی طرح منہ کر کے کہتی تھی کہ فلاں کی شادی ہے اور یہ خیر سے ہو جائے، اور بڑے الفاظ دعوی عدد افلان کی خان ہے دعوی، پھر آخر میں طبلہ بجا کے اور وہ نیچے اتر جاتی تھی اور بس وہ دعائے خیر ہو گئی۔ تو ان خواتین میں بھی چھوٹا تھا، اس گھر میں موجود تھا، 5-6 عورتیں، سب کا نام مجھے یاد ہے۔ وہ چبوترے پہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اب ایک اور بزرگ خاتون تھی جو استاد الاساتذہ شیخ العالم مولانا فضل علی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، ان کو کہا کہ آپ بھی آئے، اس نے کہا نہ میں نہیں آ سکتا، میرے خاوند نے مسلمانوں کی امامت کی اور وہ خود، لہذا امام کی بیوی بھی امام کی طرح دین کی، یہ صحبت۔ استاد بہت بڑے شاعر بھی تھے، جب اس خاتون سے منگنی ہوئی تھی استاد وہاں گئے تھے لڑکوں کے ساتھ، ساس سسر کو سلام کرتے، تو پٹھانوں کے دستور کے مطابق اس لڑکی کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھیج دی، کیونکہ ان کے گھر میں تو استاد بماد دوستوں کے آ رہے تھے اور شادی سے پہلے پردہ ہوتا ہے۔ تو استاد نے ان کو ایک موقع پہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ تم وہاں سے نکلی اور وہاں چلی، تو اس نے کہا استاد سر آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا ماویش آغا دے کور دا چی ولاڑا پاکی بیرا دا او منکر راشد اور بشر روڑائی ڈیرا دا او دنیا پتی دا۔ میں نے کہا کہ وہ تیرا گھر ہے جہاں بیری کا درخت کھڑا، ہمارے گھر آئے جو کی روٹی خوب ملے گی، تو دنیا ویسے ہی ختم ہو۔ آغا دے کور دا چی ولاڑا پاکی بیرا دا او منکر راشد اور بشر روڑائی ڈیرا دا او دنیا پتی۔ بڑے عجیب و غریب استاد تھے۔ کہتے ہیں مثنوی مولانا روم یا دیوان حافظ یا گلستان بوستان یا یوسف زلیخا سے اندر نامہ اس طرح پڑھاتے تھے جیسے حضرت کا لکھو، کبھی زندگی میں اس نے ایسی کتاب نہیں دی، اور پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، طالب وہاں سے عبارت پڑھتا، استاد عبارت بھی صحیح کرتا تھا، 2-3 تشریحات بھی کرتا۔ ہمارے محمد انور شاہ کے نانا مولوی غلام نے کہا کہ میں مولانا لطف اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جلال پور جٹا میں تھا، بڑی مشکل سے میں نے راضی کیا کہ مجھے مثنوی پڑھا، تو پڑھانے لگے۔ کیا کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے ایک دن کہا کہ یہ مثنوی میں فضیلی استاد سے پڑھتا تھا تو بہت آسان ہے، آپ سے پڑھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ تو استاد مولانا لطف اللہ نے کہا بیوقوف، اس لیے تمہیں پڑھا نہیں جاتا، مجھے پتا تھا کہ فضیلی استاد سے پڑھنے والا مجھ سے مطمئن نہیں ہوگا، اور فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ استاد مولانا فضیلی کا مقام فارسیات وغیرہ میں وہ ہے جو ہمارے استاد مولانا انور شاہ کا احادیث و اسانید ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھنے سے، یعنی مرنے کے بعد قبر ختم ہو جاتی، ہڈیاں گھس جاتی، گھر خاک ہو جاتی، کہاں سے اٹھیں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کی سرش مٹی سے،
ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوٹنے سے، مخلقہ پورا بنا ہوا، وغیر مخلقہ اور ابھی نہ تمام، لنبین لکم، تاکہ واضح کرے تمہارے لیے اپنی قدرت اور اس کے کرشمے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رکھتے ہیں رحموں میں جتنا چاہے ایک وقت مقررہ تک۔ عام طور پر تو 9 مہینے میں خاتون بیاہ جاتی ہے، لیکن بعض 10 دن بھی بیاہی ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ منڈا۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تم پہنچ جاتے ہو جوانی کو۔ کتنے مرحلوں سے آپ چلے اور اب جا کر کے آپ ایک جوان، ایک مستنڈا بنے۔ کیا یہ مرحلے آپ کے اختیار سے ہوئے؟ کس طرح آپ باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کی تو ابتدا بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو انتہا جس پر اتنی تاکید رب العالمین کر رہے ہیں کہ اس کے منوانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجی، 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں بھیجی، اس میں شک کرتے ہو؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں پستی کی زندگی کی طرف۔ ارذل تو رذیل ہے، رذیل عمر اس کو کہتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، کہ جانے نہیں، من بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ جہاں مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا ہے، کسی نے عمر وغیرہ کی قید لگائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی تعریف کی کہ جو علم اس کو حاصل تھا وہ اب بھی حاصل ہے۔ جو علم ہم نے 50 سال میں بیان کیا ہے وہ پہلے سے بڑھ کر، تو اس لیے ایسا شخص ارذل العمر سے بچے۔ رہ گئی یہ کہ پیغمبر کہتے تھے یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچا، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اللہ، وہ دنیا کا عظیم بحر العلوم، وہ اہل حق کا دریائے بے کنار، علامہ خالد محمود انگلینڈ والے آج کل اسپتال میں زیر علاج، حضرت کی عمر 100 سال کے قریب۔ میں نے مولانا کے ساتھ بڑی صحبتیں کی ہیں، عرب و عجم میں ہم اکٹھے رہے، یہاں بھی ہمیشہ شفقت فرماتے رہے، تشریف لاتے تھے۔ ان کے معلومات اور ان کے خیالات اور ان کے مطالعے کی وسعت کو ضرب المثل۔ علامہ خالد محمود کہلاتے تھے۔ میں کہتا ہوں علامہ کا لفظ ان کے علاوہ کسی اور پر صحیح منطبق نہیں۔ لیکن افسوس یہ دنیا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعضوں کو لوٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف۔ لِكَيْ لَا، صاف ستھرے متقی زاہد و عابد۔ میڈل اسمر خان میں مولانا کے یہاں بخاری ختم کر کے مولانا کی اجازت سے ان کی گاڑی میں جہانگیرہ پہنچا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت ایسے پڑے ہوئے تھے بستر پہ کہ میرے خیال تھا کہ فوت ہوئے۔ ان کے پوتے ہمارے عزیز نقیب احمد نے کہا کہ نہیں آپ بات چیت کریں۔ میں نے باتیں شروع کی تو مجھ سے پوچھا کیسے بلایا تھا؟ میں نے کہا کراچی آئے تھے، ایئرپورٹ بیٹھے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ صرف آپ کے لیے آیا۔ اور کتنے طلباء تھے وہاں گورے میں، کتنے استاذ تھے، آپ نے کتنے گھنٹے تقریر کی اور کس کس کا بیان بالکل یغنیت ہے۔
بالکل کس کوئی اثر نہیں تھا، بس صرف اتنا کہا کہ وہ فضل جو اخیر میں اللہ کا درکار ہوتا ہے، دعا کرے کہ جلدی۔ نشان مرد مومن بات گویا، جو مر گائے تبسم بر لب اوست۔ کیسے کیسے خوبصورت لوگ چلے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاموش پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تر و تازہ ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور سوج جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر اناج بارونق۔ جیسے زمین خاموش پڑی ہوئی ہے، بارش کے قطرے اس کو پہنچے اور اس کے بعد وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اسی طرح انسان کا ایک زمانہ جوانی کا خوشگواری کا ہے، اور پھر بعد میں وہ خوشگواری آہستہ آہستہ ناگواری میں بدلتی ہے۔ وہ خائستہ مخد طور کو دے شوف پھرئی کے، او سم قامت کو لرگے شوف پھرئی کے۔ آپ کا خوبصورت چہرہ توے کی طرح سیاہ ہوگا بڑھاپے کی عمر، اور آپ کا سیدھی قد و قامت ٹیڑھی ہوگی پیری کی طرح۔ یو خوادر میں بلخواسر ددر پیگی، او خپل صورت تمام پردیشی پپرائی کے، چلتا ایک طرف ہے سر دوسری طرف ہلتا ہے، اپنا جسم اور بدن پرایا ہو جاتا ہے۔ او مرلا خد پست مرگ بیا جندیشی، او نشتدات سوک ظلمیشی پپرائی کے۔ مردہ تو پھر بھی اللہ چاہے تو آخرت میں زندہ ہوگا، لیکن بڑھاپے والا کبھی جوانی میں نہیں آیا۔ کس اخریا سو اس کی نازمی گی، نہ سسکل نہ خوڑے شپ پھرے کے، نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کھائے یا پیے تو جیسے سین کے کھایا۔ او اے رحمان کو رستم د زمانی وی، نظر پہ سوزی پپرائی کے۔ اگر رستم پہلوان ہونا لیکن بوڑھا دیکھ کر کیا سوچو۔ اللہ اللہ۔ مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ نے مولانا شیر علی شاہ کے جنازے میں ہم تھے، لیکن رشتہ آگے بڑھ نہ سکے، سانس خراب تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ضرور مجھ سے ملنے آئیں گی، کیونکہ اصل موضائل ہے وہی۔ تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے، دن بھر کا بھاری بھر جنازہ گزرا تھا، تو اپنے اہل و عیال کو کہا تھا کہ یہ جب بھی آئے آپ یہ بہانے نہ کریں کہ میں سو رہا، مجھے جگاؤ۔ وہ ایک ہی دفعہ آتے پھر نہیں آ سکتے۔ میں مغرب کے آس پاس پہنچا، ان کے بیٹوں نے کہا جگاتے ہیں، میں نے کہا رہنے دیں، ہم نماز پڑھ لیں گے پھر آرام سے آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے ناراض۔ حضرت مولانا سمیع الحق سے رحمت اللہ علیہ کو جگایا گیا اور وہ خوشی ہوئے بہت، اور میری طرف آتے ہوئے ایسے دیوار پر ہاتھ رکھ کے چلے، تو میں نے عربی کا ایک شعر پڑھا، الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب۔ نوٹ کے مولانا مرڈیر عجائب اشعار، کاش کہ جوانی ایک دن کے لیے آ جائے اور میں اس کو کہوں کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا نہ چل سکتا ہوں، نہ نماز پڑھا سکتا ہوں، نہ درس دے سکتا ہوں،
مگر اس میں ساتھیوں کی معاونت کی ضرورت رہتی ہے. خدای د دین نور بترم کے پروردگار عالم د قرآن په برکت د رمضان شریف په برکت د درس بینیازی او د توحید سرچشمه په برکت خدای موږ ته کامل او اکمل صحت او شفا نصیب فرما. اللہ اللہ اللہ. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی ہے، حق ہے ہی ہے. اللہ برحق ہے، اس میں زوال نہیں آتا، تغیر نہیں آتا، بڑھاپا نہیں آتا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ زندہ فرمائیں گے مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھا لے گا جو کوئی قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں ناحق بغیر علم. ولا ہدن، نہ ان کے پاس کوئی روشنی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی. یعنی آدمی جب حجت کرے تو اول تو عالم ہو، ثانیاً ہدایت یافتہ ہو، ثالثاً کتاب سماوی کتاب ارضی اس سے آگاہ ہو. ثانیہ اتفی، کندم موڑ لیتا ہے، تکبر سے روانہ ہو جاتا. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور چکا دیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب جلانے والا. ارے تو مرغی خانہ ہے، مرغ اذان ہے، تیرے پاک پیغمبر تو کہتے اذان مرغے کی مبارک ہے، ملائک دیکھے دعا ماں. تو یہ رد مجھ پہ کر رہا ہے یا پیغمبر پہ؟ تم مسلمان کیسا رہے؟ کبھی کہیں گے بس ناظرہ ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ ہی روح ہے، اور ترجمہ ہی تمہیں آ جاتا تو آج خوار ذلیل نہ. اقبال نے یہی تو رونا رویا ہے، خوار از محجوری قرآن شدی، ذلیل و خوار اس لیے ہوئے کہ قرآن کی سمجھ ختم ہو گئی. شیخ الہند سب انگریزوں کے جیل مالٹا سے رہا ہوئے تو انہوں نے کہا ایک تو اختلافات کم کر دیے جائے. آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے اور ان کو دینی علوم اور دنیا کے علوم کے امتزاج اور ضرورت پر زبردست خطاب کی. اور دوسرا انہوں نے خود قرآن کا ترجمہ لکھا تھا اور ان کے شاگردوں نے بھی لکھے. وہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ اندر بیٹھا تھا، باہر برانڈے میں امین اور مامون استاد سے پڑھ رہے ہیں. تو سورۃ الصف کی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو قاری صاحب نے بچوں کو کہا، اونچوں کو بار بار وہ استاد کے کہنے پر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جب یہ آیت بچوں نے جو 4 دفعہ پڑھا تو ہارون نے بیوی کو کہا چپ ہو جاؤ، اور سیکرٹری کو بلایا، منشی مال کہ قاری صاحب سے کوئی وعدہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے گزشتہ مہینے تنخواہ بڑھانے. قرآن جانتے تھے. حجاج ابن یوسف کو جب سعید ابن جبیر نے کہا اراک عادلا قاسم،
تو لوگوں نے سمجھا کہ عادل مانا منصف اور قاسط مانا انصاف کرنے والا. فرمایا نہیں، سب بن شدید، تو سب غریب. عادل یہاں کافر کے معنی میں ہے اور قاسط ظالم و جہنمی کے معنی میں. اتنی لغت پر کنٹرول. حجاج بن یوسف. تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں فجر پڑھا رہے ہیں اور سورۃ نمل کی آیت پڑھی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ہدہد آیا اور کندھے میں. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کے تراجم سے واقفیت اور اہل حق کے ترجمے سمجھنا یہ بڑا علم ہے. باقی علوم اس کے تابع ہے. ذالک بما قدمت یداک، یہ بسبب آگے بھیجنے تیرے ہاتھوں کے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک روح پر، مطلب ایک لالچ پر. فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر یہ پہنچ ملے اس کو مال خوش ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچی ہے تکلیف انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے چہرے کے بل. خسرت دنیا والآخرہ، اور یہ نقصان اٹھا گیا دنیا و آخرت دونوں کا. ذالک هو الخسران المبین. ایک طالب علم تھا، اس نے حضرت بنوری سے مجبور کر کے سفارشی خط لیے. اس وقت عبداللہ بن باز جو آنکھوں سے آما تھا لیکن علوم میں بڑا بصیر تھا، وہ شؤون الحرمین کا رئیس تھا اور سوالات کے جوابات دے رہا تھا. تو اچانک حضرت بنوری کا خط نکلا. اس نے کہا ذا مکتوب من مولانا محمد یوسف البنوری. شیخ نے کہا ماذا يقول شیخ؟ وهو يريد أن يلحق طالب بالصف في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكتب لو لم تلحقونه فكأنه مصداق قول الله تعالى خسرت الدنيا والآخرة. بن بعد لا حول ولا قوة. طالب نے کہا ماذا نصنع؟ الحق ہو مولانا یوسف البنوری عالم کبیر. تو اس نے کہا کرے کیا؟ کہا داخل کرو جیسے مولانا نے کہا ہے. اور وہ بہت بڑے عالم، حرم گواہ ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، اور پکارتے ہی اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی بڑی ہے. خدا کے سوا جتنے ہیں بے بس عاجز. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، یہ پکارتے ہیں ان کو جن کا ضرر زیادہ ہے نفع پہنچانے سے. لبیس المولا، ناکارہ ہے وہ رہنما، و لبیس العشیر، اور ناکارہ ہے وہ جس سے تعلق رکھا جاتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان و عمل والوں کو جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. بعض لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ ہر حکومت تقریباً پاکستان میں جب بھی آئی دین اور علماء اور طلباء کے خلاف ہے، لیکن تک بھی نہ کر سکتے.
آج 17,000 کے قریب مدارس صرف وفاق المدارس کے دامن کے نیچے. حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ دیوبندی مدارس جنرل ضیاء کے دور میں بنے. اللہ پاک اس کے لیے عمل شافع و مشفع بنے. کونوں کانچوں سے اتنے ہوتے کرتے ہیں لیکن کر کچھ بھی نہیں. مثلا انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ ہر مدرسے میں ایک پروفیسر اور ایک لیکچرار بیٹھے. وفاق سے کہا یہ صحیح ہے، کہا صحیح ہے، دستخط کرے. پھر ہر کالج اسکول میں بھی ہمارا ایک مدرس اور قاری بیٹھے، تو بھی وہاں کہا لینا دو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چنانچہ اس منصوبے سے پیچھے ہٹ آئے دن کے منصوبے بناتے ہیں دین کے اہل دین کے خلاف. ان کے مثال وہ چوہوں کی ہے. چوہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ یہ بلی بڑی خطرناک دشمن ہے، کسی وقت بھی آ جاتی ہے اور ہم میں سے کسی کو کاٹ دیتی ہے. تو کم از کم اتنا پتہ تو چلے کہ بلی آ رہی ہے. تو سب نے کہا کہ ہاں ایسا کرتے اس کے گلے میں ایک گھنٹال ڈال، گھنٹی جب بھی آئے گی تو کرنگ کرنگ ہو جائے گا تو ہم ڈال دیں گے. بول گئے تو بہت زبردست، چیئر چیئر چیئر، تالیاں بجائی بڑے. آخر میں ایک نے کہا کہ جو ہمارا پہلوان رستم زمانہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا وہ ذرا آگے بڑھے. کون ہے؟ سب بھاگ گئے. یہ وہی چوہے ہے اور ان کی وہ مجلس ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں سے ایسے لوگوں پر تنفیر کی ہے اور دینی تعاون اور مدد کے اجرا کی تفسیر فرمائی. اب آپ آیت سنیں گے تو آپ کو عقل آئے گی کہ میں نے اتنا لمبا قصہ کیوں سنا. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی گمان کرتا ہو کہ اللہ مدد نہ کرے اس پیغمبر کی یا اس دین کی دنیا و آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس وہ باندھے ایک رسی آسمان کی طرف، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، دیکھے، هَلْ يُحْزِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا ختم کیا اس کی سازش نے اس کے غصے کو. جیسے ایک بڑی رسی باندھے اور اس رسی پہ چڑھ جائے اور آسمان سے وہ تعلق منقطع کرائے کہ بھئی ان کی مدد نہیں ہونا چاہیے. فرمایا رسی کاٹنے سے یہ نیچے گرے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی. وہ خواجہ ناظم الدین اور وہ سکندر مرزا، وہ ایوب خان، وہ جنرل وہ یحییٰ خان، جو بھی آیا ہر کے آمد عمارت نو صاف، رفت منزل بدی گرے پرسا، عمارت نہ بسر نہ برد کسے، وہاں دیگر پخت ہم چنے ہوس. آیت میں بشارت ہے اہل علم کو اور اہل حق کو کہ ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی. یہ اپنے استقامت کے حدود و آداب محفوظ رہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں اتارتے ہم آیت واضح. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہو. بھئی ہدایت کی کوئی نہ کوئی طلب تو ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والصابئین، اور وہ جو صابئی ہے، نجوم پرست ابراہیم علیہ السلام کے زمانے بابل کے اندر، والنصارى، اور عیسائی، والمجوسہ، اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور یہ مشرک لوگ درگاہ و آستانوں سے ماننے والے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. اب جو لوگ کہتے ہیں اختلافی بات ہے نا، اختلاف ہمارے چھوٹا سا سیٹ ہے،
اس سے بھی خدا ناراض ہوا اور ابو بکو سندر بکو لڑاتا ہے. بھائی تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تیری کوئی اچھی چیز دین پہ خرچ ہو جائے. اس غلط تعلق اور روش نے آپ کو اس سے محروم کر دیا. شلوار باندھنا نہیں آتا اور علماء کو عقل سے تانے آتے. شلوار باندھنے کے قابل نہیں. تو اختلاف تو قرآن کریم کا ایک موضوع ہے. اختلاف سے نکل کر یہ اتفاق کا مزہ آئے گا. تو فرمایا ایمان والے یہودی، صابئین، نصرانی، مجوسی، مشرک، ان سب کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. دنیا میں کسی چھوٹے بڑے سیٹ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ صرف اپنی عاقبت خراب کرو. اب جس کی آپ ساتھ دے رہے کہ ان کو ایسا کہا اور اس نے کہا ہے وہ، تو گویا آپ بھی اس گناہ میں مرتکب ہو گئے. تو جس طرح اس کو سزا ملے گی وہ آپ کو بھی ملے گی. تو کل میاں حجام جہاں اونٹتا تھا اوروں کا سب، آج اسی کوچے میں خود اس کی حجامت ہوگی. بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. دو ٹوک فیصلہ مذاہب کا، حق اور باطل کا قیامت میں ہو. حق کے درمیان جو آپس کے اختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت میں نہیں ہوگا. یہ دنیا میں دلائل سے واضح ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. مثلا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی امام کی اقتداء میں فاتحہ و قرات نہ کرے، اور امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے. تو بس امام شافعی نے ضرورت کی حدیث لی اور امام ابو حنیفہ نے اکتفا بقراءت الامام کی حدیث لی. دونوں اہل حق ہیں، لہذا قیامت کے دن اس کی کیا ضرورت ہے فیصلے. شوافی وغیرہ کہتے ہیں کہ ولد والدین کے بعد جماعت کی نماز میں آمین اونچا کہے. حضرت اقدس امام صاحب کہتے ہیں آہستہ بہتر ہے. تو یہ تو دلائل کا مسئلہ یہاں حل ہو چکا ہے. قیامت کے دن کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور مویشی. دیکھو سب سے اونچا آسمان ہے، اس کو پہلے ذکر کیا. اس کے بعد سورج ہے، پھر چاند ہے، پھر ستارے ہیں، پھر پہاڑ ہے، پھر درخت، پھر مویشی. فصاحت بلاغت کی ترتیب دے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت ساروں پر ثابت ہو گیا عذاب عبادت نہ کرنے کی وجہ سے. یہ آیت اکسیر ہے کسی ظالم کو مسخر و مذلل کرنے کے لیے خاص طریقے سے پڑھنا ہے. اور استاد محترم مولانا عبداللطیف صاحب کے لیے ایصال ثواب کیے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو بے عزت کرے اللہ نہیں ہوگا اس کو عزت دینے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں ہیں، اختصموا فی ربہم، جو لڑ رہے ہیں رب کے بارے میں میدان بدر میں. ایک جماعت مسلمانوں کی اور دوسری جماعت مشرکوں کی. فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لهم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. ارمان دے پختون وہ اس کختلے کی ودیلہ کپڑے دو فلانکی تے کپڑے اس کختلے دائے آستین دے، دائے دامن دا، دائے چوڑائی دا دیتا کختلے بشی دیلہ کپڑے پور کے.
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اللہ حفاظت فرما، یشہر بہ ما فی بطونہم، جلس جائے گا جو ان کے پیٹ میں ہے، والجلود، اور ان کے چمڑے، اعاذنا اللہ منہ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، مقام مقمع گرز کو کہتے ہیں، گرز لوہے کا ایک سٹک ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، وَگُرْزُونُ بِوَرِي كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب کبھی یہ چاہیں گے کہ نکلے اس مصیبت سے، اُعِیدُوا فِيهَا، لٹائے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکو عذاب جلانے والا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنایا جائے گا ان جنتیوں کو کنگن، چوڑیاں، بنگڑی، بہوگان، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے۔ دنیا کے اندر تو مرد کے لیے سونا حرام ہے مطلق، چاندی صرف 4.5 ماشے سے کم جائز، لیکن آخرت کے اندر بطور اعزاز کے ان کو ایسی چیزیں پہنائی جائیں گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور پوشاک ان کا جنت میں ریشمین ہوگا، ریشم بھی مرد کے لیے دنیا میں حرام، علاج کے طور پر خارش وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹا کپڑا ریشم کا لے سکتے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو رہنمائی کی گئی تھی پاک کلمے کی، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی خوبیوں کے دین کی طرف، صراط الحمید اسلام مراد، اس پاک کلمے اور سیدھے دین کی وجہ سے آج ان کی عزت ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے دین سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے ایک جیسا، یعنی وہی عاکف ٹھہرنے والا، والباد، اور دوسرا بعد، الذی جاء من البدع، من البدوہ، ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو ارادہ کرے کجی کرنے کا، بظلم، ظلم کر کے، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکا دیں گے اس کو دردناک عذاب۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حرمین کے آس پاس مکانات وقف للبیت، اور سارے جہان کے لوگ آئے اور اس میں رہے، تو حاصل کلام کو وہی نکلتا ہے جو موجود ہے، آخر اس کی ستھرائی، صفائی، رنگ روغن، حفاظت، اس کے لیے بھی لوگ چاہیے۔ اس لیے حنابلہ کے ہاں تو اس کی خرید و فروخت ہو گئی، امام اعظم کے نزدیک خرید و فروخت حرمین کے ان مکانات کا جس میں حجاج کو رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے جائز نہیں، اگر وہاں کسی نے ٹیڑھ پیڑ کیا تو خیر نہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب اللہ تشرک بی شیئا، کہ شرک نہ کرے میرے ساتھ بالکل، بیت اللہ کا مقصد کیا ہے کہ شرک نہ کرے، اور یہ کیا کرے، یہ رنگیلے قسم کے حاجیان اور مزاجان جاتے ہیں، اب لوگ ان کو سیرے ڈالتے، حاجی آ رہا ہے جی، شڑانگا تھا شڑانگا، شڑانگا تھا شڑانگا، سیرے پہنے ہوئے نا، جیسے جنگی بیل اکھاڑے میں آ، اور بے وقوف، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ حرم کا حج اور عمرہ کا مقصد کیا ہے کہ شرک سے توبہ کرو۔ تو ایک پنجابی عورت کعبے کے سامنے کھڑی تھی، کہا اللہ وہ تیرے نبی کی مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے،
لیکن اپنا لاہور لاہور، اور ٹھیک ہے تیرا لاہور لاہور ہے، لیکن یہ تو خیر و برکت کے مقامات ہے، ایمان کے معنی۔ اور ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، کیونکہ طوفان نوح کے اندر بیت اللہ مٹ گیا، تو نئے اثر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیری تجدید کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھے میرے گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے، اور مرغ کم تھے کہ اب وہ کوئل بھی ساتھ آئے، بیزی آواز نہیں محبوبہ ذرا سرا۔ وہ کلیم کہاں ہے، اس کو خیال کرنے چاہیے۔ وَعَذِّرْ فِي النَّاسِ، اعلان کرے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یاتوک رجالاً، آ جائیں گے آپ کے پاس پاپیادہ، راجل کی جمع، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر اونٹنی پر جو تکی ہوئی ہو، دور دراز سے آئے گی، یاتین من کل فج عمیق، اور آئیں گے یہ ہر دور دراز کے درے سے، حیران ہو جائیں گے جو حرم میں آپ حجیان پوچھیں گے کہ کہاں سے آیا، کون سے ملک، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہ کے لیے، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور یاد کرے اللہ کا نام معلوم دنوں میں، ذی الحج کے 10 دن، اور ایام معدودات دے، وہ ایام تشریق، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ جو دیا اللہ نے ان کو مال مویشیوں میں سے۔ مال مویشی تو بہت ہے، لیکن اونٹ نہر ہو جائے گا قربانی میں، بھینس ذبح ہو جائے گی، گائے ذبح ہوگی، بکرا اور مینڈا ذبح ہوگی۔ مرغی کی قربانی مجوس کا طریقہ ہے، مکروہ ہے۔ ہرنی اگر پالتو بھی بن جائے تو اصلاً واقعی ہے، قربانی جائز نہیں۔ اور گائے اور بھینس یا اونٹنی اگر جنگلی بھی ہو جائے تو قربانی جائز ہے، اصلاً وہ پالتو۔ ہدایہ رابع کتاب الادھیہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگدست محتاج کو بھی، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ دور کرے اپنا میل کچیل، جو کہ حالت احرام میں تو رنگ روغن تیل منع ہے نا، خوشبو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پورا کرے نظر، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف بھی کرے اللہ کے گھر کا۔ بیت اللہ کا ایک نام ہے عتیق، لِأَنَّهُ يُوثِقُ طَائِفَهُ عَنِ النَّارِ، زیارت کرنے والے کو جہنم سے چھوڑائے گا، عتیق عتاق۔ اور عتیق بمانے قدیم کے بھی، اور عتیق بمانے ساتھ دینے والے بھی۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ وہ ہے کہ جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ بابر بادشاہ نے اپنے توزق میں لکھا ہے کہ میں جب کابل سے روانہ ہوا، جلال آباد اور پشاور کے درمیان میں ایک ریاست تھی، اس کے قاضی القضات نے میرا بڑا استقبال کیا اور میرے لشکر کی بہت زبردست دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، بے خوری شروع ہونے لگی۔ قاضی القضات نے وارننگ دی کہ میرے علاقے میں کوئی شراب نہیں پی سکتی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے قاضی کے قضا کے احترام میں شراب پھینک دی، اور میں نے کہا نہیں، قاضی صاحب اجازت نہیں دے رہے تو غلط۔
جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال ہے تمہارے لیے مویشیاں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھے گئے تم پر، میتا، دم، خنزیر، ما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما أكل السبع۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بچو گندگی سے بتوں کی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا ہے؟ پیشاب پاخانے کی طرح ہے۔ رجس نجاست کو کہتے ہیں، سے بدبو آتی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ جھوٹ، آپ نے حج کر لیا، اب مخلوق کو مشکل کشا نہ سمجھیں۔ آپ کعبہ اور رب کعبہ اور ان کے جلوے اور قرب قریب سے دیکھ چکے ہیں، آپ لوگوں میں خدائی صفات نہ بانٹیں اور بچیے جھوٹ بولنے سے۔ وَنَفَاءَ لِلَّهِ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، شرک نہ کرے اس کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر گیا اوپر سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اچک رہے اس کو پرندے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اڑا کے لے جا رہی ہوائیں، فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، دور جگہ میں۔ ایک زمانے میں یہاں پر مینار کی توفیق نہیں تھی، تو ہم نے ریگزین کے 2 مینار لگائے، ریگزین، تو وہ طوفان آیا، وہ ریگزین کے مینار اڑ گئے۔ پھر 2-3 ہفتے بعد یہاں 4 نمبر میں ایک مولوی صاحب سے جاننے والے، اس نے کہا کہ وہ اسکاؤٹ کالونی میں دونوں پڑے ہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ بات ہو گئی ہے جو تعظیم بجا لائے اللہ کے شاعر کی، خدا کی خدائی پر دلالت کرنے والے، خدا کی عظمت پر دلالت کرنے والے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے شاعر اللہ 4 ہے، رسول اللہ، کتب اللہ، صلوات اللہ، کعبۃ اللہ۔ اور یہ تعظیم، اور جو تعظیم کرے خدا کے شاعر کی، فتاوی سندھ میں لکھا ہے، طالب علم بھی شاعر اللہ میں، فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے داڑھی بھی شاعر اللہ میں۔ اور جو کوئی تعظیم کرے خدا کے شاعر کی، بس یہ دلوں کے تقوی ہی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب، رہنمائے شریعت اور پیر طریقت، مرد مومن، مرد میدان، ان کے بیٹے اجمل کا غالباً ولیمہ تھا، تو حضرت نے محمد انور شاہ کو بھی مہمانوں کی کرسی پر اونچا بٹھایا۔ تو انور شاہ نے مجھے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مہمان آتے ہیں، وزیر آ رہے، گورنر آ رہے، ان کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو مولانا اسفندیار نے عثمان سے کہا لاؤڈ اسپیکر دو، محمد انور شاہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، جو بھی آئے وہ نہ اٹھے جگہ سے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ہم خود اکرام کریں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایک وقت تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر یہ قربانیاں پہنچانی ہے بیت اللہ شریف، کیونکہ حدی بالغ الکعبہ، وہاں کے نظر و نیاز، دم وغیرہ وہی ہوں گے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیے قربان گاہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ لے خدا کا نام جو دیا ہے ان کو مال مویشی میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس معبود تمہارے ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے گردن نہاد ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ یاد آتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں یا لرز جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہے۔ حج اور عمرہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھو ادھر بھی فرمایا وبشر الصابرین، اور پھر کہا ان الصفا والمروہ، میں وہاں فکر مند ہوں کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد صفا مروہ کا کیا کام ہے جی، ذکر ہو رہا۔ یہ وہ اشکال تھا جو مجھے تھا، میں نے طالبوں کو نہیں بتایا۔ جب صورت حج کے اندر یہ آیت آئی ہے سمجھ کہ اس سے مراد وہ مصائب اور وہ تکالیف جو حج اور عمرے میں ضرور پیش آتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اجر العمرۃ علی قدر النسب۔ یہ باب ہے کہ عمرے میں جتنی تکلیفیں پیش آئے اتنے اجر بڑھے گا۔ برادر مکرم مولانا مفتاح اللہ حفظ اللہ صاحب تھے، تو مجھے کہا یار یہ باب بار بار مت پڑھو، اس سے تکلیفیں بڑھ رہی۔ اللہ اللہ، تکلیفوں کا کیا کہنا ہے، تکلیفیں تو شیرین ہے۔ ہم جدے میں اترے اور انترائز حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب عجیب فیصلے کرائے کہ ہم حیران رہے، رکاوٹیں بھی دکھائی، ہم کو بھی صاحبات معافی مانگی۔ تو ایسا ہوتا ہے نا جی۔ اور ہمارے محمد انور شاہ کے نانا تھے، اور وہ استاد مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان سے، وہ اس طرح رمضان شریف میں گئے اور پھر وہاں چپ گئے۔ اس زمانے میں بہت سختی تھی، پکڑ پکڑ کے بھیج رہے۔ مکہ مکرمہ سے کافی دور ایک جگہ انہوں نے پسند کی، وہاں چادریں ڈالتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، حرم آتے تھے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ پہاڑی کے اوپر ہیڈ آفس، اور یہ وہ ہیڈ آفس تھا جن کی نگرانی میں بغیر ویزے والوں کو پکڑ دکڑ تھا۔ خدا کا کرنا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ وہ ہیڈ ہی کسی دن آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کی، کون ہو، کہاں سے آیا، پاکستان سے، کیوں عمرہ کیا، جا کیوں نہیں رہے، کہا کرا نہیں سکیں گے، نہیں ہو سکے۔ کھاتے پیتے کیا، کا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پاک پہنچا دیتا۔ وہ چلا گیا، گاڑی میں واپس آیا، ان کے لیے چٹائیاں ڈالی، تکیے اور بسترے لے آئے، اور اوپر اپنے ہیڈ آفس کو حکم دے دیا کہ ایک لائن لگاؤ پانی کا، یہاں نل کا لگانا۔ اور اپنے ہیڈ آفس کو کہا کہ ہر وقت ان کے کھانا پہلے لگاؤ، تم بات نہیں۔ چند دن جب گزر گئے تو کہا پاسپورٹ دے، پاسپورٹ لے گیا اور حج کے ٹپے لگوا کے واپس۔ تو تکالیف ہوتی ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر مغز جو ہے وہ شیرین۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں، تو انہوں نے کہا ہم تو ایسے خوار بدگار کسی پہاڑ کے ہوتا، وہ وہی تو حج ہے، وہی تو حاصل ہے۔
کہ یہ میرے شان و شوکت والے، اس سے کچھ نہیں ہوئے تو ہر سال ہم کرتے. تو کہا وہ ہمیں انہوں نے خود سب مختلف جگہوں میں جگہ چنی اور پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے. کسی وقت کھانا کھا لیتے تھے، کسی وقت کہتے تھے اچھا آپ لوگ دعائیں کریں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. تو وبشر الصابرین والصابرین علی ما اصاب. ہاں وہ ہالینڈ سے ایک جوڑا آیا ہوا تھا اور مشکل حج پوچھ رہا تھا. میں نے کہا نہیں مشکل نہیں، آسان حج کرو. میں نے کہا رش بہت زیادہ ہے اور رمی الجمرات سے پریشانی پیش آتی ہے، تو بس آپ رات کو چلے جائے، گھر والی کی طرف سے بھی خود بھی کر لیں، اور اگر رات کو بھی مشکل ہے تو تینوں دنوں کا وہ دے دیتے، دم دے دیتے. مفتی فرید صاحب بھی تشریف فرماتے، مولانا مغفور اللہ حفظ اللہ، اور محدث زمانہ مولانا حسن جان صاحب شیر علی شاہ سے. مجھے کہا آپ نے تو بہت آسان نہیں کیا. میں نے کہا یہی فقہ میں لکھا ہے. مجھے خلق مجاز. چنانچہ وہ لوگ گئے اسی طرح جیسے انہوں نے چاہا مشکل حج کرنے، تو وہاں تو رش ہو گیا. داغی بولا تو پیروں میں کچل گئے. اور سنجان مولانا واپس آئے، لگ میں لاڑو کشمیرہ نے لاڑے اس پتوانے پوئی نشو ریتا پر اشتیا فقی مشکلات کے لار دورا. اور بشارت عاجزی کرنے والوں کو اللہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابهم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیا. در رہے منزل لیلا کے خطرہ ہست بجال، شرط اول قدم است کے مجنو باشی. انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں. اللہ اللہ. والمقیم الصلاۃ، پابندی سے پڑھنے والے نمازوں کی. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ بھی کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور اونٹنی اس کو ہم نے بنایا آپ کے لیے خدا کے شاعر میں سے. لکم فیہا خیر، انہیں ہر کرنے میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، یاد کرو اللہ کا نام ان کے اوپر کھڑے کھڑے. اونٹنی تو کھڑے کھڑے نہار ہوتی. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑے کروٹ کے بل. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ صبر کرنے والے فقیر کو اور بے صبرے کو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یوں ہم نے تابع کیا تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے. کچھ لوگ مانگتے پھرتے ہیں، یہ معتر ہے. اور کوئی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. وہ ایک جاننے والے سے میں نے پوچھا، حالانکہ اچھا خاصا ملازم ہے، 20-30 ہزار مہینہ لیتا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ جو خیر گدا بٹ رہا ہے کتنا جمع کیا؟ 17 مرتبہ جمع کیا. 17 تعاون کیا ایک آدمی. میں نے کہا کیا کیا دکان میں بیچ دی؟ یہ دو.
یہ اللہ کو جواب دے، برائے حق مارا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اس کو پرہیزگاری تمہاری. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح تعبیر کیا تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی وہ جو تمہیں سمجھ دی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دو احسنیوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے، لیکن ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت گر اور ناشکرے کو. جو مومن ہے مگر خیانت گر بھی ہے، مومن ہے اور ناشکرہ بھی ہے، اس کا دفاع اللہ نہیں کرے. توبہ تو اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ ہو رہی ہے، بأنہم ظلموا، کہ بے شک وہ مظلوم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے. علماء کہتے ہیں پہلی آیت جو جہاد کی فرضیت کی ہے وہ یہ ہے، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہی لوگ ہیں جو نکالے گئے ہیں گھروں سے ناحق. الا یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. رقیبوں نے جا کر یہ رپٹ لگوائی تانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ اللہ. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر دفع نہ کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض سے، ایک کو لے کے دوسرے پہ دہ مارتے، لہدمت صوامع، منہدم ہو چکے ہوتے صوامع، معابد کو کہتے ہیں جو عیسائیوں کے چرچ، صومع کی جمع ہے. وبیع، اور یہود کے عبادت خانے بیع، وصلوات، اور خانقاہیں ذکر خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، لیا جاتا ہے ان میں نام اللہ کا بکثرت. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست اور غالب ہے. دنیا کے اندر جنگ و جدال ہو جاتے ہیں، اور پھر اس جنگ و جدال کے نتیجے میں اللہ اہل حق کو فتح اور نصرت بھی دے دیتا ہے. یہ کیسے کہا کہ ورنہ یہود کے عبادت خانے یا عیسائیوں کے چرچ یا دینی ادارے اور مساجد، ہائے 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 کیسی نیند بھری عاجز کی. توبہ. تو اصل میں یہود کا عبادت خانہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے زمانے میں تو برحق تھا. عیسائیوں کا معبد حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تک تو برحق تھا. وہ مراد ہے کہ ان کی حفاظت بھی وقت پر ہم نے کی. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سابقہ مذاہب کی عبادت خانے سے نیا مذہب جیسے قادیانی ہے، پرویزی ہے، یہ نہیں بنے. اسی طرح گردوارے جو سکھوں کے ہیں، بابا گرو نانک فرید گنج شکر کا ہمدرد، بلکہ بابا نے کہا ہے کہ وہ میرے استاد، اور گرنتھ کے اندر سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، سورہ رحمان ہے، آخری 10 سورتیں ہیں. تو یہ سادھو بنا تھا ہندوؤں کو متاثر کرنے کے لیے، مگر افسوس سے خود ہی ڈوب گئے. اس لیے ان کے اکرام کی اجازت نہیں.
الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم سلطنت دے زمین میں، اقاموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھواتے ہیں نمازیں، وآتوا الزکاۃ، اور دلواتے ہیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور حکم کرے معروف کا اور منع کرے ناجائز سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور یہ اللہ تعالی کے پاس انجام ہے سارے کاموں کا۔ بادشاہت کی ذمہ داری یہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں تبلیغ کے ساتھ بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہت کے ساتھ علم ہوتا ہے، تو دونوں مضبوط۔ بعد میں بادشاہ کے لاؤ لشکر علیحدہ ہو گئے اور علماء اور فقراء و مساکین علیحدہ ہو گئے، تو کمزوری ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر یہاں تک دی، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ پر امام صاحب تفسیر کر کے پھر فوت ہوئے 606 ہجری میں، اور آگے پھر ان کا کوئی شاگرد ہے یا کوئی ہے اس نے تکمیل کی ہے، مگر اس شان سے کہ پتہ نہیں چلنے دی، جگہ جگہ پر اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہی یکذبوک، اور اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فقد کذبت قبلہم قوم نوح، پس تکذیب کر چکے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود، اور قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اور ثمود صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی، وکذب موسیٰ، تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، فاملیت للکافرین، میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر پکڑا ان کو، فکیف کان نکیر، کیسے رہا انجام انکار کا۔ اللہ فکأی من قریۃ، کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے نیست و نابود کی، وہی ظالمہ، کیونکہ وہ ظلم کی مرتکب تھی، یہ علت ہے ہلاکت۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، وہ پڑی ہوئی ہے چھتوں کے بل، وبئر معطلۃ، اور کنویں ویران، کسی زمانے میں یہاں گھوڑوں اور انسانوں کا رش ہوتا تھا، وقصر مشید، اور مکانات کی نگچ، فلم یسیروا فی الارض، چلتے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بها، ہو ان کے دل کے سمجھے اس سے، او اذان، یا کان ہو یسمعون بها، سنے اس سے، وہ دل سمجھنے والا اور وہ کان سننے والا، وہ ان کے کہاں ہیں؟ فإنها لا تعمى الأبصار، نہیں ہے اندین کی آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مانگتے آپ سے عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے جن کو تم گنتے رہتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ایسی کتنی بستیاں ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ بدچلن تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر آن پکڑا انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف باز گشت ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ فرمائے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کل صاف صاف بیان ہو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کی بخشش اور رزق عزت کی ہوگی، اللہ نصیب فرمائے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا، جو دوڑتے ہیں ہمارے دین کے مقابلے میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، نہیں بھیجا آپ سے پہلے ہم نے رسول یا نبی، الا اذا تمنا، مگر جب انہوں نے خواہش کی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے،
القى الشیطان فی امنیتہ، ڈال دی شیطان نے ان کی خواہش کے خلاف، بس وہ لوگ اور کافر مرتد رہے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو ختم کر دیتا ہے اللہ وہ جو شیطان نے ڈالا ہو، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کرتے اپنے احکام کو، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ کر دے وہ جو ڈالا ہو شیطان نے فتنہ، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہو چکے ان کے دل، وان الظالمین لفی شقاق، اور بے شک ظالم لوگ دور کے اختلاف میں، دور کا اختلاف اس کو کہتے ہیں جو کبھی اس سے نکل نہ سکے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لے علم والے، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ وہی برحق ہے تیرے رب کے یہاں سے، وَيُؤْمِنُوا بِهِ، اس سے ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بس عاجزی کرے اس کے سامنے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک رہنمائی کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر مرسل نے جب سورۃ نجم پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ جتنے بھی مخالفین تھے وہ بھی سر پر سجود ہو گئے، اور یہ خبریں مشہور ہو گئی۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا؟ کہ اس پیغمبر نے جب پڑھا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا کہ تلک الغرانی قل اولا وان شفاعتہن لترتجی، کہ تمہارے رنگ برنگ کی جو مورتیاں ہیں یہ بھی کام آئے گی۔ حالانکہ یہ آپ نے کہا نہیں تھا، یہ ان کے دل میں شیطان نے ڈالا۔ پیغمبر کی زبان تو وحی کی ترجمان ہے، اس پر کیوں ایسے کلمات آئے؟ حافظ ابن حجر یا بعض علماء نے جو متاثر ہو کے کچھ کہا ہے، کبھی بڑا علم بھی بلا بن جائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ شک کے اندر اس قرآن کے بارے میں، یہ جو آپ کو قسم قسم کے پیغامات بھیجتے ہیں وہی لوگ ابکو بکو سندر بکو، حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان پر عذاب سخت دن کا۔ بعض علماء کہتے ہیں یوم العقیم بدر کا دن تھا جس میں بیڑا غرق ہوا مشرکین۔ عقیم تو ویسے بانج کو کہتے ہیں، مراد یہ کہ ان کے حق میں کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن صرف اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ فیصلے کرے گا ان کے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فی جنات النعیم، وہ انعامات والی جنتوں میں ہوں گے۔ اس عاجز کے خیال میں فی جنات النعیم کا ترجمہ کرنا چاہیے خوشی خوشی کی جنتوں، اور ویسے جنت، چھٹی جنت کا نام جنت نعیم ہے، ایک جنت نزلا ہے، ایک جنت الماوا ہے، ایک جنت الدار السلام ہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت عدن ہے، اور سب سے اعلیٰ فردوس۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین کہا اگر گونگڑو۔ بس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی، بس ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، او ماتوا، یا اپنی موت مرے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، روزی دے گا اللہ ان کو بہترین روزی، یعنی رائے خدا میں شہید اور رائے خدا کا غازی دونوں اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، داخل کر دے گا ان کو ایسی جگہوں میں جو یہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ علم و حلم والے ہیں۔ ذالک، یہ بات ہو گئی، ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، جتنا اس کو ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی،
لینصرن اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا. کہتے ہیں صحابہ اس کے شکار ہوئے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ قدرت کے ادلہ بیان ہوا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ داخل کرتے رات کو دن میں. ابھی رات داخل ہو رہی ہے دن میں، تو رات ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا اور بابا جو ہے نا افطار میں لگ جائے گا. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ برحق ہے. حق اللہ ہے، حق دلیل دین ہے، حق حکمت متعالی. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں سوائے خدا کے، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ نکمے ہیں. روح المانی میں اس جگہ سوال جواب ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر اور ملائک جو پکارے گئے، یا ہمارے زمانے کی درگاہوں آستانوں والوں کو بدعتی پکارتے ہیں، تو وہ باطل ہے؟ باطل حق کے مقابلے میں نہ حق ہے. تو علامہ مالوسی نے کہا نہیں، وہ پکار، وہ پوجا، وہ رسم، وہ بات ہے. سمجھ گئے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ اتارتے آسمان سے پانی. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، ہو جاتی ہے زمین ہری بھری، ہری بھری. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ خوب غنی اور خوبیوں والے ہیں. الم تر، آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، بے شک اللہ نے کام میں لگایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی چل رہی ہے سمندر میں اس کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ روکتا ہے بارش کو یا آسمان کو، ان تقع علی الارض، گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر یہ اس کا فیصلہ ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر خوب نرمی کرنے والے اور مہربان ہے. وے دبیڑائی پڑوبی دوت رب رضاشی، بیا مارگان دزولنو بألتسکاہ، وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو پیدا زندگی دیتے تم کو پھر مارتے بھی ہے تمہیں. ثم یحییکم، پھر اٹھائے گا تم. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا نا شکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربان گاہ. ہم ناسکو، وہ وہی قربانی کرتے ہیں. سب سے بڑی قربان گاہ میں نام ہے، اور پورے عالم میں جہاں مسلمان قربانی کرنا چاہے کر سکتے. فلا ینازعنک فی الامر، یہ لڑے نہیں آپ سے دینی معاملوں میں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دے رب کی طرف. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت اور استقامت پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر. آدمی کے لیے یہ پہلی کامیابی ہے کہ اس کی دعوت صحیح. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لڑے تم سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ فرمائیے اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم ناحق اختلاف کرتے تھے. علم تعلم، جانے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض،
بے شک اللہ جانتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب لوح محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا جن کا اتارا تک نہیں اللہ نے دلیل. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جن کا ہے ہی نہیں ان کو کچھ سمجھ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان ظالموں کا کوئی مددگار یعنی چھڑانے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح. آیتوں سے مراد مسائل، آیتوں سے مراد احکام، آیتوں سے مراد اوامر و نواہی. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں جو کافر انکار چہرے سے چڑھے رہتے ہیں، نشانیاں کھڑی رہتی ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ہاتھ بڑھائے ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا بس چلے تو عالم اور طالب نہ رہے. قل فأنبئکم بشر من ذلکم، آپ فرمائیے میں بتا دوں تم کو بدترین اس سے تمہارے لیے. آیات والوں پر اور دین والوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس پر ہاتھ اٹھاؤ. النار، جس جہنم کے تم مستحق. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ وہ جہنم جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات مطمئن ہے اور متفق ہے ازل و ابد سے. وبئس المصیر، ناکار بازگشت. سورت کا خلاصہ آخری رکو. یا ایھا الناس، اے لوگو. وہ کیسا پڑھ رہا تھا مسرور قادیانی کا بڑا قرآن نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ پڑھا ہوا نہیں. اے لوگو ضرب مثل، بیان ہو رہی ہے ایک مثال. مثال تو سمجھنا چاہیے آپ کو. فاستمعوا لها، کان لگا کے سنو اسے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے ملے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لیں ان سے مکھی کوئی چڑھاوا، کوئی حلوہ کا ٹکڑا، کوئی پراٹھا جو درگاہ پہ رکھتے ہیں، لا يستنقذوه منه، نہیں چھڑا سکتے یہ اس سے. ضعف الطالب والمطلوب، نکما ہے ان سے مانگنے والا اور نکما ہے جس سے مانگا جاتا ہے، دونوں ڈوبے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کے قدر کو، اس کے ہوتے ہوئے. کسی مخلوق کو عالم الغیب سمجھنا، مشکل کشا جاننا، سرکار کہنا، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس. زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری، لے زمین و آسمان اللہ کے، معین الدین چشتی خیر تو ہے. غلب ہوئی دفلان کی خان تصویر دپارا، دفلان کی خان تصویر دپارا، جو رہی پگاڑا دیوانہ بابا لزمان. یہ سب شرکیہ بات. قدر تک نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق کے قدر. توحید اور تفرید قدر. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اللہ اللہ.
اللہ کی توحید بہت عجیب و غریب ہے. وحد اللہ وحد اللہ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہے، یعنی قاصد بنا. ومن الناس، اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہیں جو کچھ ان کے پیچھے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف پسپائی ہے تمام کاموں کی، یعنی سب کام اور نتائج آخر کار اللہ ہی کے حکم کے تابع. مرزائی کہتے ہیں کہ یستفی مستقبل کا صیغہ ہے، تو لوگوں اب بھی نبی آ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ مرزا صاحب کی صراحت ہے کہ اور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 1400 سال میں صرف ایک مرزا بن گیا، نبی آیا، اور پھر ختم نبوت کی آیتیں واضح اور مدللات اور مصرحات ہیں. اس طرح ماضی و مستقبل سے استدلال نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے حق ہے جہاد کا. عام حالات میں علم پڑھو، علماء اور مدرسوں کی مدد کرو، پابند شرع رہو. جب مجاہدین و جہاد کی ضرورت پیش آئے پھر کسی چیز پر اثر مت کرو. یہ ہے حق الجہاد. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں چھوڑا تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی. دیکھو روزہ فرض ہے. اے بابا سو گیا سو گیا، ہر سونے والا کہے گا کیونکہ تو سویا ہوا تھا، وہ یہی کہے گا کم لبستا، قال لبست یوما او بعض یوم. اور وہ اللہ تمہیں چن چکے ہیں اور نہیں چھوڑا تم پر دین میں کوئی تنگی. اللہ بھائی روزہ فرض ہے، لیکن مسافر اور بیمار کو اجازت دے دی نہ رکھنے. نماز فرض ہے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جائے، سر کے اشارے سے پڑھے. پانی کا استعمال فرض ہے لیکن بیماری ہے یا ہے ہی نہیں تو تیمم قائم مقام ہو گیا. دین میں تنگی نہیں چھوڑی. بھائی صفحے وہاں بنتی ہے اقتدایات سے. کیوں؟ کیونکہ دو مسئلے ہیں. ایک تسویۃ الصفوف ہے، صفحے ملانا اور سیدھی کرنا، اور دوسرا ہے علم بے انتقالات الامام، امام کے اٹھک بیٹھک کا خطاب. تو امام محمد سے جب پوچھا گیا کہ بعض لوگ دور دور سے بھی اقتداء کرنے کا جائز، علم بے انتقالات الامام حاصل ہے، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 167، فیض الباری جلد 2 صفحہ 338. اس میں دو اعتراض تھے. ایک یہ کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہے، فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْآنًا. دوسرا اعتراض تھا کہ صفحہ تو یہاں تک نہیں آئی، وَإِن لَّمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً. دونوں جواب دیں. اور نہیں چھوڑا خدا نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج. ملت ابیکم ابراہیم، یہی تو ملت ہے تمہارے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام. وہ سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے پیغمبر گواہ تمہارے اوپر، وتکونوا شہداء علی الناس، تم بنو گواہ اور لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، پس پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکاۃ، خوب دو زکاتیں.
واعتصموا باللہ، اور اللہ کا دین مضبوط پکڑو۔ ابن کثیر میں ہے اعتددوا واستعینوا وتوکلوا علیہ، وہ مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، کیا بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، کیا بہترین مددگار ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام صلی اللہ